سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، یعنی جتنی بھی مخلوقات آئیں ان میں سب سے اشرف مخلوقات جو ہے وہ ہماری ہے، بحیثیت بنی نوع انسان۔ جہاں ہمیں اتنا مرتبہ ملا وہاں بہت ساری ذمہ داریاں بھی ملیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سامعین گرامی، یہاں عبادت ایک وسیع و عریض لفظ ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم عبادت سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی مبارک ہماری مشعل راہ ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صاحب قرآن اور قرآن، جس چیز کی ہمیں قرآن سے سمجھ نہیں آتی، سیرت رسول سے ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے۔ ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جن کے سامنے ایک مکمل نمونہ موجود ہے، ایک مکمل کتاب موجود ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ پھر بھی آج ہم نئی نسلیں رو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن سے آگاہی نہیں۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں تو آج بھی بھری پڑی ہوتی ہیں، صفیں آرا ہوتی ہیں، لیکن وہ صفات جہاں سے اسلام نے عروج پکڑا، جہاں ان کی ترقی ہوئی اور دنیا ان کے سامنے سرنگوں رہی، وہ شان، وہ طور طریقے، وہ انداز، وہ زندگی ہم بھول بیٹھے۔ چومی یہ قسمت، اس کی ملٹی وجوہات ہیں۔ یہ اتنا وسیع و عریض ٹاپک ہے کہ جی چاہتا ہے اس پہ دل کھول کر بات کی جائے۔ ہم بھولیں کہاں سے؟ ہماری صحیح رہنمائی نہیں ہو سکی۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وارث ہیں۔ ہمیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو یہ دنیا و آخرت تمہارے لیے ہے۔ یہاں اللہ پاک قرآن میں بار بار کہتے ہیں میری کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرو گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس کی انعامات، کسی ایک فروٹ کو لے لیں، کسی ایک میوہ کو لے لیں، اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ دودھ کو لے لیں، ہم گائے کو کھلاتے کیا ہیں؟ صرف گھاس ڈالتے ہیں، ملتا ہمیں دودھ ہے۔ یہ سب کاریگری اس مالک حقیقی کی ہے۔ ہم زمین میں فصلیں بوتے ہیں۔ اب آپ میوہ جات کو دیکھ لیں، آپ مختلف اشکال دیکھ لیں، در حقیقت یہ وہ اشرف المخلوقات کے تقاضے تھے۔ رب کائنات اپنے تقاضے پورے کرتا گیا۔ اب بات کیا تھی؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ اصل بات یہ ہوئی ہے کہ ہماری زبان الگ ہے، ہمارا دل الگ جا رہا ہے۔ جب تک ہم قول و فعل میں ایک نہیں ہوں گے، ہم رسمی دنیا کی رسمیں پوری کر رہے ہیں۔ ہمیں جو قرآن نے کیا وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں صحابہ نے جس طرف ہاتھ اٹھایا، کون سی یونیورسٹیاں تھیں اس وقت، کون سے سکول تھے، آقا کا پیغام تھا، جس طرف پڑ گئی نظر بندے سے مولا کر دیا۔ وہ یہی وجہ تھی کہ رزق حلال تھا۔ کاشانہ نبوت میں کئی دن گھروں پہ آگ نہیں جلی، شکر کا عالم تھا، ہر طرف نور ہی نور کا بسیرا تھا، ہر طرف امن و امان کا زمانہ تھا۔ وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم اصل کو بھول بیٹھے،
ہم نے قرآن کو جس طریقے سے سیکھنا چاہیے تھا، جس طریقے پہ اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، چوں میں گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم مشکلات لا لارا، دراصل یہ ہماری مصنوعی مشکلات ہم نے پیدا کر دی ہیں۔ گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز با قرآن زیستن، جب تک ہم قرآن سے آگاہی نہیں ہوگی، ہم اپنی نئی جنریشن کو کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں بال گرتا ہے اس گرنے کی وجوہات میں ٹیم اور ٹیم کیپٹن دونوں جوابدار ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پیرنٹس، والدین اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کرنے میں ناکام ہو گئے۔ میں یہاں فخر سے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب نیپولین پہ قوم نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ ہمیں اچھی قوم دیں، تو انہوں نے کہا آپ اچھی مائیں پیدا کریں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ سامعین، اولاد کی تربیت۔ اب یہاں ایک باریک نقطہ ہے، وَوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ آج ہم نہیں سمجھ رہے کہ اللہ پاک کتنی بلند و بالا ہستی، کون فیا کون کا مالک، ماں کے پیٹ میں صورتیں بنا رہا ہے۔ اس میں کون سی کاریگری، کون سی حکمت، کون سی دنیا داری، کون سی سائنس حائل ہے۔ غریب کا بچہ بھی اسی طرح آ رہا ہے، امیر کا بچہ بھی اسی طرح آ رہا ہے، وہی نقش و نگار ہیں، لیکن تربیت نے مختلف کر دیا۔ ایک ہی علاقے میں، ایک ہی مقام پہ، ایک محنت سے، ایک اچھی تربیت سے، ایک اچھے اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے، والدین کی گائیڈنس سے کہیں سے کہیں جا پہنچتے ہیں۔ جاپان کی مثال لے لیں، اس کی ٹیکنالوجی کی مثال لے لیں۔ کیا ایک جو پائلٹ آسمان پہ اڑ رہا ہے، یہ ہم اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، اچھی تربیت کا نتیجہ تھا، اچھی تعلیم کا نتیجہ تھا، اچھی رہنمائی جب مل جاتی ہے تو قومیں عروج پہ چلی جاتی ہیں۔ اور ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ جس وقت ہم خود اسلامی جو ہمیں ملا سبق وراثت میں ملا، جو سیرت رسول میں ملا، جب ہم اس کی پیروی نہیں کرتے، ہم تمام چیزیں جب اصل سے ڈیویٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو پھر زوال کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اب اس دین و دنیا کی کامیابی کے لیے ہر دو صورت میں قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اب یہاں ایک بہت ہی حساس نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں دو رکعت کے امام۔ سامعین گرامی، علامہ اقبال ایک بڑی ہستی، ایک قدآور شخصیت، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ جسے کوئی سروس نہیں ملی اسے ٹیچر لگا دیا، جسے کوئی جگہ نہ ملی اسے امام مسجد کھڑا کر دیا۔ یہ المیہ رہا۔ میں نے اپنی 75 سالہ زندگی میں دیکھا، جب آپ ایک عالم دین کی محفل میں بیٹھے ہوں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو وہاں سے اٹھنے کا جی نہیں چاہے گا، اس کی وضاحت۔ اب یہ المیہ یہ ہے کہ جب اس پہلو پہ غور نہیں ہوا، قومی پہلو تھا، مسلمان کا ایک تشخص تھا، وہ اصحاب صوفہ، وہ اصحاب کا زمانہ، صاحب الاولاق کے زمانے میں کتنی اللہ پاک نے بار بار اس دین کی طرف کہا، اقرا باسم ربک الذی خلق، کتنی بار زور دیا گیا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم ہی میں دین اور دنیا کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خود بھی
عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو صحیح رہنمائی کر سکیں۔ ہم صرف اور صرف بقول اکبر الہ آبادی کیا کہیں آبا ہمارے، کیا کارہائے نمایاں کر گئے، پیدا ہوئے، بی اے کیا، ملازم ہوئے، پینشن لی، بس مر گئے، یہ زندگی کا فلسفہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اپنا زمانہ وہ عروج جب مسلمانوں نے جس پہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا ہم مسلمان ہیں، یہ سارا زمانہ سن لے، نار نمرود کو گلزار بنا دیتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو صحرا سے ہو زمزم پیدا، نیل کی موجوں کو دیوار بنا دیتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ حافظ۔